بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کورس کی تیسری قسط لے کر حاضر ہوں۔ ہم نے پہلی قسط میں یہ پڑھا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 4 بابوں کے اوپر مشتمل ہے، یعنی 4 اس کے چیپٹر 4 ابواب ہے۔ نمبر 1 شرائط زکوٰۃ، نمبر 2 اموال زکوٰۃ، نمبر 3 نصاب زکوٰۃ اور نمبر 4 مصارف زکوٰۃ۔ شرائط کے اوپر ہم نے پچھلی قسط میں سیر اصل گفتگو کر لی کہ کن کن شرائط جو ہے وہ ان کو سامنے رکھ کر زکوٰۃ کے احکام لاگو ہوں گے۔ آج بہت اہم باب جو دوسرا ہے اموال زکوٰۃ، اس کی آپ کو ایک سلائیڈ ایک پکچر آپ کو بھیجی ہوگی، آپ اس میں دیکھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اموال زکوٰۃ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کرنسی پرائز بونڈ اور نمبر 4 مال تجارت۔ ان چیزوں کو مال نامی بھی کہا جاتا ہے۔ نامی کا معنی ہوتا ہے بھرنے والا، کہ یہ جو چاروں چیزیں ہیں یہ مال کو بڑھاتی ہیں۔ آپ کو مشہور جملہ معلوم ہوگا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، تو یہ سونا چاندی کرنسی یہ مال تجارت یہ بندے کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ سونا اپنی ذات میں ہی ایک مال ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے زمانے میں سونے کے سکے ہوتے تھے جن کو دینار کہتے تھے، اور چاندی کے سکے ہوتے تھے جن کو درہم کہتے تھے۔ بعد میں یہ کرنسی جو نوٹ ہیں ان کا وجود ہوا، تو اب یہ 4 چیزیں ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یعنی پہلے 4 باب ہیں اور پھر دوسرے باب کے پھر 4 پوائنٹ ہیں جو اہم ہیں، کہ اموال زکوٰۃ صرف 4 ہیں: سونا چاندی کرنسی، اور کرنسی کے اندر ہر طرح کے ملک کی کرنسی آ جائے گی، اور نمبر 4 ہے مال تجارت۔ ان 4 کے علاوہ کسی مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اس کے اندر آپ کو پھر خود ہی سارے مسائل کلیئر ہو جائیں گے کہ لوگ جو بار بار پوچھتے ہیں کہ میرے پاس 2 مکان ہیں، میرے پاس 1 پلاٹ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی، میری 2 دکانیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی نہیں، میں نے یہ مکان فلاں کرائے پر دیا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر آپ یہ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان 4 کے علاوہ کسی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یہ جو 4 ہیں یہ چاہے جس مرضی مقصد کے لیے ہوں، چاہے سونا چاندی آپ نے اپنے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، چاہے آپ اس کو پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے، چاہے ڈیکوریشن پیس ہے، چاہے وہ ڈلی کی شکل میں ہے، چاہے وہ سونے کا بسکٹ ہے، کسی بھی شکل کے اندر یہ سونا چاندی ہو یا پیسے ہوں کہ قرض دیا ہوا ہے یا آپ نے امانت رکھا ہوا ہے، ہر صورت جو ہے ان 4 کے اوپر زکوٰۃ کے احکام لاگو ہوں گے۔ آگے ہم انشاءاللہ اس کو بڑی ڈیٹیل سے انشاءاللہ عز و جل سمجھیں گے۔